سید جو آل رسول ہیں اگرچہ حقدار ہیں مگر زکوٰۃ فطرہ وہاں نہیں لگے گا. دوسرے صاف ستھرے پیسوں سے ان کی آپ خدمت ضرور کریں گے انشاءاللہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک شخص ایسا ہے کہ جن کی ماں سیدہ ہے لیکن ان کے والد صاحب سید نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک شخص ہے جن کی ماں سیدہ ہیں آل رسول ہیں لیکن والد صاحب جو ہیں وہ آل رسول نہیں ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص اگر حقدار ہیں تو کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو طے ہو گیا کہ سید حضرات کو آل رسول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور آل رسول کی مزید میں نے کل ڈیٹیل بیان کی تھی کہ ہاشمی بنو ہاشم کے خاندان سے جو ہیں جیسے حضرت عقیل کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، ان حضرات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص ہیں وہ حقدار ہیں زکوٰۃ لینے کے مگر پرابلم یہ نظر آ رہی ہے کہ ان کی ماں وہ تو سیدہ ہیں مگر والد صاحب سید نہیں ہیں. تو کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے شریعت میں نسب چلتا ہے باپ سے. کس سے چلتا ہے؟ باپ سے. یعنی اگر باپ سید ہیں تو ان کے بیٹے سید مانے جائیں گے، اگر باپ سید نہیں ہیں تو ان کے بیٹے بھی سید نہیں مانے جائیں گے. تو اس صورت میں جو کنڈیشن ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ ایک شخص ہے جن کی ماں سیدہ ہے مگر والد صاحب سید نہیں ہیں، تو جب والد صاحب سید نہیں ہے تو ان کی وجہ سے یہ بھی سید نہیں کہلائیں گے. اسی وجہ سے اگر یہ حقدار ہے تو زکوٰۃ 100% دے سکتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کوئی سوال ہوگا تو کر لیجئے گا. اب یہ تو طے ہو گیا صاحب کہ شریعت نے منع فرمایا ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے کہ ان کے آل پاک کو زکوٰۃ اور فطرہ دیا جائے. صدقات واجبہ حرام ہے آل رسول پر. تو اب مدد کرنا چاہیں تو پھر ضرور مدد کیجیے، اس لیے کہ ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہمارے روئے روئے پر ہے. وہ ہماری خاطر روتے رہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہے. اتنے آنسو بہائے کہ میرے امام نے کہا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. تو اتنے احسان ان کے نانا جان کے ہم گناہ گاروں پر، تو کیا ہم ان کی آل پاک کے ساتھ یہ خیرخواہی نہیں کر سکتے؟ اس کا بدلہ اگر وہ آل رسول ہمیں دنیا میں نہ دے سکے کیونکہ وہ حقدار ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کی ایسی مالی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ ہمیں نواز دیں، لیکن یہ سارے معاملات جو ان کی خدمت کے حوالے سے ہم کریں گے، مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم سارے معاملات کو ملاحظہ فرمائیں گے. اور پوری امید بلکہ یقین کامل ہے کہ ہماری نیت سچی ہوگی آل رسول کی خدمت کے حوالے سے، تو انشاءاللہ ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کل قیامت کے دن اپنی شفاعت سے ضرور مشرف فرمائیں گے. تو اس لیے ایسے حضرات جب ان کو پتہ چل گیا ہے تو ضرور آگے بڑھنا چاہیے اور مدد کرنی چاہیے. لگے ہاتھوں میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں. ایک سید صاحب ہیں، بزرگ ہیں، اور وہ مالی حیثیت کے حوالے سے بڑے پریشان ہیں اس وقت. اور وہ میرے پاس آئے تھے. میٹھی کھوٹی پہاڑ گنج میں رہتے ہیں اور بزرگ ہیں. میں نہ تو ان کا نام آپ کو بتاؤں گا اور نہ یہ بتاؤں گا کہ وہ کیسے دکھتے ہیں. وہ ایک پردے میں ہے، میں پردے میں رکھنا چاہتا ہوں. وہ چونکہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں اس لیے انہوں نے یہ بات مجھے بتائی، اور ان کے کہنے کے مطابق یہ بات کسی کو پتہ نہیں ہے. اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ حضرت آپ کے چونکہ جو ہے محبت کرنے والے بہت سارے ہیں، تو آپ کسی کے ذریعے میرا کام کروا دیں تو بہت اجر عظیم آپ کو ملے گا. تو پیارے اسلامی بھائیوں میں ہاتھوں ہاتھ کر دیتا ہوں، چلو اعلان، کیونکہ ماہ رمضان بھی جاری. اگر آپ ایک آل رسول کی خدمت کے لیے کوئی آپ میں سے تیار ہو جاتے ہیں تو مجھ سے ملاقات کر لیجیے گا انشاءاللہ. تو ان کو اپنے گھر کے 2 کمرے بنوانے ہیں. لیٹ بات کی بھی دقت ہے، ٹھیک ہے، گھر چھوٹا سا ہے، تنگی محسوس ہو رہی ہے، اور وہ اس وقت پریشان ہیں مالی اعتبار سے بھی. تو ظاہر سی بات ہے ہمارے زکوٰۃ فطر تو لگے گا ہی نہیں، میں نے پہلے بتا دیا. لیکن اس کے علاوہ سے نفلی صدقات وغیرہ سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو جو حضرات اس حوالے سے آگے آنا چاہتے ہیں اور ان کے گھر کے 2 کمرے بنوانے ہیں، اس میں اچھا خاصا خرچہ بھی ہوتا ہے، مجھ سے آپ جانتے ہیں. تو اگر آپ کر سکتے ہیں ایسا تو مجھ سے ملاقات کر لیجیے گا انشاءاللہ. آپ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا نوازیں گے ان کے شہزادے کی خدمت پر، وہ آپ بہتر جانیں گے انشاءاللہ قیامت کے دن. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک اور، حضرت کچھ لوگ زکوٰۃ بول کر دیتے ہیں، تو کیا زکوٰۃ بول کر دینا ضروری ہے؟ بالکل نہیں، ایک دم نہیں. سنو، زکوٰۃ کیا بول کر دینا ضروری ہے؟ 2 آپشن ہے. نمبر 1، آپ زکوٰۃ دے کس کو رہے ہیں؟ ڈائریکٹ. اگر آپ کسی غریب کو حقدار کو زکوٰۃ دے رہے ہیں. نمبر 2، یا کسی سنی مدرسے میں یا دعوت اسلامی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں. اگر کسی سنی مدرسے میں یا دعوت اسلامی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کہنا ضروری ہے کہ حضرت یہ زکوٰۃ ہے، حضرت یہ فطرہ ہے. کہنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کا شرعی پروسیس ہوگا.
شرعی پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ دعوت اسلامی میں یوز ہوگا، شرعی پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ اہل سنت کے مدرسے میں یوز ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہنا ضروری ہے تاکہ وہ ذمہ دار جو ڈونیشن کرنے کے لیے آئے ہیں وہ آپ کا یہ مال زکوٰۃ اور فطرے کا الگ رکھیں۔ لیکن اگر ڈائریکٹ آپ کسی غریب کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، جیسے آپ کے سگے بھائی ہیں یا سگی بہن ہیں، وہ حقدار ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو بولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ میرا مشورہ یہ ہے مت بولا کیجئے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ لینا نہیں چاہتے، جب آپ ان کو بھائی سبھی زکوٰۃ ہے تو ان کو اپنے اندر تھوڑی سی شرم محسوس ہوتی ہے، وہ خوددار لوگ ہیں۔ تو ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں، دل میں نیت کریں زکوٰۃ دے رہا ہوں، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے نا بھائی کس کے لیے زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ کے لیے، تو اللہ کو تو معلوم ہے اب کیا دے رہا ہوں، تو دل میں نیت ہو زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور سامنے والے کو یہ کہہ دو کہ بھائی میری طرف سے گفٹ ہے آپ کے لیے، میری طرف سے تحفہ ہے آپ کے لیے، عید آ رہی ہے نا میری طرف سے عید ہی آپ کے لیے، دل میں زکوٰۃ کی نیت ہو اور سامنے والوں کو تحفہ کہہ دیں، گفٹ کہہ دیں، عیدی کہہ دیں، 100% آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس لیے برائے مہربانی زکوٰۃ دیتے ہوئے غریبوں کا دل مت دکھایا کرو، ان کے دلوں کو زخمی مت کر دیا کرو کہ زکوٰۃ ہے، بھائی صاحب زکوٰۃ لے لیتے ہو کیا آپ ہیں، لے لیتے ہو کیا، لو یہ زکوٰۃ ہے، مت دل دکھاؤ اس طریقے سے۔ زکوٰۃ دینی ہے تو اللہ تو جانتا ہے زکوٰۃ دے رہے ہو، تو دل میں زکوٰۃ کی نیت ہو، سامنے والے کو تحفہ کو مسکرا کر دیا کرو، اور حقیر مت جانا کرو سامنے والے کو۔ یہ آپ کا احسان نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ نکال رہے ہو، یہ اس کا احسان ہے کہ آپ کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے یوز ہو رہی ہے، ورنہ نہ جانے کتنے لوگوں کی لاکھوں لاکھ کی زکوٰۃیں برباد ہو جاتی ہے غلط ہاتھوں میں جانے کے بعد۔ اس کے بعد مسئلہ ہے کس کو زکوٰۃ دینا افضل ہے، تو سنیے ہمارے اسلام نے کیٹیگرائز بنائی ہے۔ نمبر 1 سب سے افضل آپ کے سگے بھائی بہن اگر حقدار ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ ان کے بعد ان کی اولادیں جو ہیں، مطلب آپ کے بھتیجے بھانجے وغیرہ، ان کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ ان کے بعد آپ کے چچا پھوپھی اگر وہ حقدار ہے تو ان کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ ان کے بعد ان کی جو اولادیں ہیں اگر وہ حقدار ہے تو ان کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ ان کے بعد آپ کے جو ماموں خالہ ہیں اگر وہ حقدار ہے تو ان کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ ان کے بعد جو ان کے بچے ہیں اگر وہ حقدار ہے تو ان کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ ان کے بعد جو باقی رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دینا افضل ہے اگر وہ حقدار ہیں۔ ان کے بعد آپ کے جو گھر کے آس پڑوس میں رہتے ہیں مسلمان، سنی مسلمان، اور وہ حقدار ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ ان کے بعد آپ کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، آپ کے آفس میں کام کرتے ہیں، فیکٹری میں کام کرتے ہیں، یا آپ کے مزدوری کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اگر وہ حقدار ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ اس کے بعد آپ کے شہر کے جو دوسرے غریب مسلمان ہیں جو حقدار ہیں ان کو زکوٰۃ دینا افضل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے کیٹیگرائز بتائی ہے۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے عارف بھائی بہت بڑا نیک کام کر رہے ہیں، بہت بڑا نیک کام۔ یہ جو بیان ہوتے ہیں نا مسائل یہاں پر الحمدللہ، تو یہ ان کے ویڈیوز کے ذریعے سے نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کئی ہمارے اسلامی بھائی ایسے اپنے انسٹاگرام پر، اپنے ٹویٹر پر، اپنے فیس بک پر ہماری ویڈیوز وہ اپلوڈ کر کے آگے بڑھاتے ہیں، اور الحمدللہ کئی لوگ اس سے وابستہ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے اس مرتبہ ماہ رمضان میں۔ ابھی کون سا رمضان ہے آج؟ 14 آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ الحمدللہ اس وقت یعنی فرسٹ رمضان سے لے کر آج 14ویں رمضان تک مجھ سے الحمدللہ بائی کال، بائی میسیج، بائی فیس ٹو فیس وغیرہ جو لوگوں نے مسائل پوچھے ان کی تعداد 350 سے زیادہ ہے۔ وہ کیوں؟ وہ یہ عارف بھائی بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، ان کو دعا دینا ماشاءاللہ۔ ایسے ہمارے حسین بھائی ہیں، یہ جو جمعے کے اندر ویڈیو بناتے ہیں وہ بھی کئی دور تک جاتی ہے، اور ماشاءاللہ کئی لوگ اس سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ ان دونوں کو، اور ہمارے ایک بھائی ذیشان بھائی ہیں وہ بھی ایڈیٹنگ کرتے ہیں، ایک ہمارے ارباز سر ہیں وہ بھی اس میں ماشاءاللہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور بہت اچھی ایڈیٹنگ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کو حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اللہ آپ کو بھی بہترین جزا عطا فرمائے، کیونکہ بیٹھتے ہیں محبت سے سنتے ہیں، جو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے پوچھتے ہیں، میرا دل آپ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو یہاں بھی نوازے اور وہاں بھی نوازے۔ ایک بات پوائنٹ کی ہے، نوٹ کرنا حضرت، آپ نے بتایا کہ اپنے قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا زیادہ افضل ہے، جیسے بھائی بہن، تو حضرت سید کس کو زکوٰۃ دے گا؟ کیونکہ اس کے بہن بھائی تو وہ بھی تو سید ہوں گے نا۔ اور آپ نے بتایا کہ جن 5 کینڈیڈیٹس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان میں ایک سید بھی ہے۔ اب سید کس کو زکوٰۃ دے گا؟ آئی بات سمجھ میں آپ کے؟ چلو میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں، سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا؟ ہاں یا نہ؟ نہیں دے سکتے۔ اچھا سید پر زکوٰۃ فرض ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ وہ نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا؟ ہوتی ہے کیا؟ بالکل ہوتی ہے۔ وہ صاحب نصاب ہے ماشاءاللہ، تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ان کو نکالنا ہے۔ جب وہ نکالیں گے تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا زیادہ افضل ہے، تو وہ کس کو دیں گے؟ اس لیے کہ ان کے بھائی بہن وہ بھی سید ہوں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا فتاوی رضویہ میں کہ بے شک اپنے قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ و فطرہ دینا زیادہ افضل ہے، مگر اس وقت جب کہ دینا جائز بھی ہو، جب دینا جائز ہی ہو تب۔ اب میں ایک مثال اس کی دوں، ایسا کوئی خوش نصیب بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دامن اسلام سے وابستہ کر دیا۔ وہ پہلے غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائی، وہ ماشاءاللہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گیا، لیکن اس کا پورا خاندان اسی گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ اب یہ شخص جو مسلمان ہوا، اللہ نے اس کو صاحب نصاب بنا دیا، اب یہ زکوٰۃ نکال رہا ہے۔ اب اس کے قریبی جو رشتہ دار ہے وہ تو حالت کفر میں ہے، تو کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟
یاد رکھنا نہیں دے سکتا، اس لیے کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ کیا کرے گا؟ یہ دوسروں کو زکوٰۃ دے گا جو حقدار ہیں اور سنی مسلمان ہیں، اپنے گھر والوں کو جو حالت کفر میں ان کو زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آخر کے 2 مسئلے سن لیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو تیار رکھیے گا۔ ہاں وہ بھی ادروائز جو ان کے خاندان جو سید نہیں ہے نا ان کے علاوہ کو، جیسے جی نہیں دے سکتے نا، میں نے جی ہاں میں نے اس کی بھی وضاحت کی۔ رئیس پوچھ رہے ہیں کہ سید کس کو زکوٰۃ دے گا، تو ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس وقت افضل ہے جب قریبی رشتہ دار کو دینا جائز بھی ہو۔ اس کی مثال جیسے کوئی سید حضرات ہیں ماشاء اللہ، سید آل رسول اور صاحب نصاب، اب وہ زکوٰۃ نکالیں گے تو کس کو دینا افضل ہے؟ اپنے قریبی رشتہ دار کو۔ مگر یہ سید صاحب کیسے دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے بھائی بہن تو سید ہیں نا، تو نہیں دے سکتے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قریبی رشتہ دار کو دینا اس وقت افضل ہے جبکہ دینا جائز بھی ہو، تو ان کے لیے تو جائز نہیں ہے نا۔ تو یہ جو ادر مسلمان ہیں جو سید نہیں ہے، ان کے ماں باپ میں سے نہیں ہے، ان کے بیٹوں پوتوں میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو وہ زکوٰۃ دیں گے، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیں گے۔ پوائنٹ کا مسئلہ نوٹ کرنے والے نوٹ کریں، اس میں بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں۔ ہم عام طور پر کیا دیکھتے ہیں، ہم سامنے والے کو زکوٰۃ فطرہ دینا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، لو بھائی صاحب میری طرف سے قبول فرماؤ۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، اس کے بعد اتنا پیسہ بھی نہیں ہے، مگر شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زیادہ سامان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے جس کو ہم زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں تو اس کے پاس اس کے گھر میں بہت ساری ایسی چیزیں جو کام میں نہیں آتی، اور ان کی کیلکولیٹ اگر قیمت لگائی جائے تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہی ہے۔ تو ایسا شخص اگرچہ اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے مگر ان آلتو فالتو چیزوں کی وجہ سے اس پر صدقہ فطر واجب ہے، وہ صدقہ فطر نکالے گا، اس کو آپ زکوٰۃ دو گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے جس مکان میں وہ رہ رہا ہے، مان لو کرائے کا مکان ہے اس کا، لیکن اس نے ٹک 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 کر کے کچھ پیسے جمع کر لیے، 5 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ 9 لاکھ، اور مان لیجئے 40 گز 45 گز 38 گز اس نے زمین لے رکھی ہے، پٹک رکھی ہے۔ اب اس کی چاہے جو بھی نیت ہو، بیچنے کی نیت ہو یا رہنے کی نیت ہو، وہ اس کا مسئلہ ہے، اس زمین کی وجہ سے آپ اسے زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے کیونکہ اس کی وجہ سے خود صاحب نصاب ہے۔ اب دیکھا جائے گا اگر اس نے بیچنے کی نیت سے لی ہے تو اس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہوگی، بیچنے کی نیت سے نہیں رہے گا اس میں اس لیے نہیں ہے تو زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، مگر اس کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہے اس بندے پر۔ تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیے گا، یہ زکوٰۃ ہے، ایسا ویسا پیسہ نہیں ہے۔ آخر میں مسئلہ یہ تھا، ایک شخص ہے اس کا بڑا مکان ہے مگر مالی حیثیت اس کی ایسی نہیں ہے، تو کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے جو ایک مکان میں رہتا ہے اور اس مکان میں گارڈن بھی ہے، اس کا باغ بھی بنا ہوا ہے، گارڈن بھی ہے اس مکان کے اندر، تو کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یاد رکھنا پیارے اسلامی بھائیوں، پہلی صورت بتاؤں پہلے، جس کا اگرچہ بڑا مکان ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو کہ اس مکان کی وجہ سے آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کنڈیشن دیکھی جائے گی، مالی کنڈیشن کیا ہے۔ اگر اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زیادہ کوئی سامان بھی نہیں ہے، صرف اتنا بڑا مکان ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، اگر اس کی مالی حیثیت ایسی نہیں ہے، حقدار ہے وہ، تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن جس کے مکان میں گارڈن ہے، جس کے مکان میں گارڈن ہے، باغ ہے، اور اس باغ کی قیمت اگر لگائی جائے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچتی ہے، تو ایسا شخص اس باغ کی وجہ سے زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ اگرچہ فرض نہیں ہے زکوٰۃ دینا اسے، مگر زکوٰۃ لے نہیں سکتا وہ، اگر کوئی جان بوجھ کے اس کو دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ چند مسائل تھے آج کے، کچھ سوال کسی بھائی کے ذہن میں ہو تو پوچھ لیجیے۔ نہیں ہے کچھ بھی سوال نہیں ہے؟ ماشاء اللہ۔ ایک سوال مجھے کرنے کی اجازت ہے، ایک بار درود شریف پڑھیے گا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دھیان سے سننا، وہ کون سی گاڑی آتی ہے؟ وہ 25 لاکھ 30 لاکھ 60 لاکھ کی جو گاڑی آتی ہے، فارچونر نام ہے شاید اس کا، ہے نا؟ آپ بھائی میں سے کسی نے فارچونر گاڑی لی، کیا نیت تھی پتہ ہے؟ کس کو بیچوں گا؟ کتنے کی لی تھی؟ ویسے کتنے کی آتی ہے پتہ ہے کب میں سے کسی کو؟ جی 55، 55 لاکھ کی آپ نے گاڑی لی فارچونر، بیچنے کی نیت سے۔ مگر سنو غور سے، میں سوال کروں گا آپ سے کنفیوز کرنے کے لیے، کنفیوز مت ہونا، 3 ٹیمیں بنیں گی، دیکھو کون صحیح جواب دیتا ہے۔ فارچونر گاڑی آپ نے لی 55 لاکھ کی، بیچنے کی نیت تھی آپ کی، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو لے کر کے نکلے، چلتے ہوئے جا رہے ہیں، راستے میں ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ اس کا بریک فیل ہو گیا اس گاڑی کا، لیکن آپ نے اپنی نیت چینج نہیں کی،
آپ نے تو یہی کہا کہ اس کو بیچنا ہی ہے یار، اس کو بیچوں گا، یہاں تک کہ سال بیت گیا، ٹھیک ہے 55 لاکھ میں لی تھی، سال گزر گیا، اس کا بریک فیل ہو چکا ہے، اور ایک بندے سے آپ کی بات ہو گئی ہے، وہ بھی تیار ہو گیا ٹھیک ہے میں لے لوں گا، مگر ابھی سودا ڈن نہیں ہوا ہے، ابھی ڈیل نہیں ہوئی ہے، 55 لاکھ کی لی تھی، بریک فیل ہو گیا ہے، سال بھر گزر گیا، اور سال بھر گزرنے سے پہلے ایک بندے سے آپ کی بات طے ہو گئی ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ 40 میں لے لوں گا۔ تینوں ٹیموں سے میرا سوال یہ ہے، مجھے ایمانداری سے بتائیے، یہ بھائی نے جو 55 لاکھ کی فارچونر لی تھی، اب سال گزرنے کے بعد اس کی جو زکوٰۃ نکالے گا 55 کے حساب سے نکالے گا، 40 کے حساب سے نکالے گا، یہ بریک فیل ہو چکا اس کے حساب سے نکالے گا؟ سوچ سمجھ کے دینا، ادھر سے کوئی کمانڈر بن جائے جی، نہیں نکالے گا نا؟ بابو چاچا نے تو پتہ ہی صاف کر دیا، وہ تو نکالے گا نہیں، چلو بھائی اس کے بلے بلے آپ بولیے، زکوٰۃ تو نکالے گا نا، ٹھیک ہے، تو آپ بھی بتائیے کس حساب سے نکالے گا؟ 40 55 اچھا سال گزرنے پر، ٹھیک ہے 40 کے حساب سے، 40 کے حساب سے، چلے تینوں ٹیموں کے جواب آ گیا۔ اب میں تو ایک ایک سے جواب تو نہیں لے سکتے، جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی آپ بولیے، جی آپ، اس میں کافی ٹائم چلا جائے گا، میں نے پہلے بول دیا، جو پہلے بولے گا وہ آپ کی ٹیم کا کمانڈر۔ تو ادھر سے یہ ماشاء اللہ، ادھر سے بابو چاچا آ گئے تھے، ادھر سے ماشاء اللہ ہمارے اصلاح الدین بھائی، اور آپ کا نام کیا ہے؟ نعمان، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہمارے آپ کا نام عبد الحبیب ہے نا؟ شبیر بھائی کا جواب درست ہے، آپ کی ٹیم کی طرف سے جواب درست ہے، آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، نہیں کہو گے؟ مت کہو، ارے بھائی صاحب سبحان اللہ بول دو، آپ کی ٹیم ونر ہوئی آج، جواب درست ہے آپ کا۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، نہ تو وہ 55 کے حساب سے زکوٰۃ نکالے گا، نہ 40 کے حساب سے زکوٰۃ نکالے گا۔ یہ بات میں کئی بار شاید ریپیٹ کر چکا ہوں کہ مال تجارت پر جو زکوٰۃ لگتی ہے نا، وہ اس مال پر سال گزرنے پر جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے اس کے حساب سے لگتی ہے۔ 55 میں لی تھی، یہ اس کا پرچیز اماؤنٹ، اس کے حساب سے زکوٰۃ نہیں نکلے گی۔ ایک بھائی سے بات ہوئی، وہ لے لے گا فارچونر 40 لاکھ میں لے گا، تو نہ اس کے حساب سے زکوٰۃ نکلے گی، اس پر جب سال مکمل ہو گیا فارچونر پر، جس وقت لی تھی وہی وقت آ گیا، تو اس وقت دیکھا جائے گا مارکیٹ میں اس کی ویلو کیا ہے اس وقت، اچھا 45 لاکھ ہے کیا، تو 45 لاکھ کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ یہ بات میں آپ سے بار بار سوال کرتا ہوں، تو اس وجہ سے کہ ہمارا دل لگا رہے مسائل سیکھنے میں، اور دوسرا اس وجہ سے بھی تاکہ میں بھی تھوڑا چیک کرتا رہوں آپ کو کہ آپ کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ ویسے ماشاءاللہ بہت سنتے غور سے، اللہ آپ کو سب کو جزائے خیر سے نوازے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔